جی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ تمام کے تمام خیریت سے ہوں گے. یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام کو خوش و خرم رکھے، اپنے بچوں کے سکھ دکھائے، اور باقی ایک دوسرے کے لیے ہم بہتری کی دعا کرتے چلیں. آج ہی جب میں اسٹوڈیو میں یہاں پہ آئی تو میرے ایسوسیٹ میرے ساتھ ہیں، تو وہ مری کی ویڈیوز کا ذکر کر رہے تھے، جس میں ایک ویڈیو کا خاص طور پہ انہوں نے ذکر کیا، جس ویڈیو میں بچے اپنے بابا سے شاید یہ کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں بڑی وائرل ہوئی ہے یہ ویڈیو، کہ بابا بس ہم نے یہاں سے نہیں جانا، بس بابا یہیں پہ ہی رہنا ہے، ہم نے نہیں واپس جانا، ہم نے یہیں رہنا ہے. تو جب وہ بات یہ کر رہے تھے تو مجھے اپنی امی جان کے ایک لفظ یاد آئے. اب مجھے نہیں پتا کہ آپ کتنے ماڈرن ہیں، مگر میں تھوڑی دقیانوسی ضرور ہوں. بڑے بوڑھوں کی ہر بات کے بیچ میں کوئی حقیقت ضرور تھی یا کوئی مصلحت ضرور تھی. تو مجھے یاد ہے امی جان ہمیشہ کہا کرتی ہوتی تھیں کہ منہ سے ہمیشہ اچھی بات نکالو، ہمیشہ اچھی بات نکالو، کیونکہ 24 گھنٹوں میں کوئی لمحہ ایسا ہوتا ہے جس میں منہ سے نکلے ہوئے الفاظ پورے ہو جاتے ہیں. میں آج کا جب پروگرام کرنے لگی ہوں تو میرے ساتھ یقیناً بہتر طور پہ اس کو کور کرنے کے لیے ہمیشہ کی طرح سے جناب سمیع اللہ ملک صاحب ہوں گے. ڈاکٹر سمیع اللہ ملک. تعارف ایک بار پھر سے کرواتی چلوں، میں عارفہ مظفر یہاں ٹورنٹو سے آپ کے ساتھ ہوا کرتی ہوں. ہماری ویب سائٹ www.eawaz.com، اور ہمارے ساتھ اس پروگرام میں تجزیہ نگار ہوا کرتے ہوتے ہیں ڈاکٹر سمیع اللہ ملک صاحب. ڈاکٹر صاحب کی جو ویب سائٹ ہے bittertruth.uk، جہاں پہ ان کے آپ تمام آرٹیکلز کو پڑھ سکتے ہیں، ان کی ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں. آج کا پروگرام ہم جب کریں گے تو یقیناً خاص طور پہ مری کا ذکر کریں گے. اور سمیع اللہ ملک صاحب السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حیاک اللہ وبارک اللہ فیک. الحمدللہ. بہت شکریہ سر آپ کا ساتھ ہونے کا. جب میں آج کا پروگرام کر رہی ہوں تو میں ہمیشہ ایک لفظ میں نے محسوس کیا، اور میں نے سوچا کہ جس کا یقیناً ہم انسان ہونے کے ناطے ہر ایک کے دکھ میں شریک ضرور ہوا کرتے ہوتے ہیں، مگر یہ تو جس کا دکھ ہے، صرف وہ کہتے ہیں جس تن لاگے سو تن جانے. جس ماں کا بیٹا گیا، جس خاندان میں ایک ماں باپ کا بیٹا، بہو، بچے، بیٹی، داماد، بچے سارے کے سارے جاتے رہے، یہ تو ان خاندانوں سے پوچھیں کہ کیا ہوا. مگر یقیناً جب انسان کبھی کسی کے ساتھ برا کرتا ہے تو ہم فوری طور پہ بدلہ لینے کا یا ہم معاف نہیں کرتے. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو یہ پوری کی پوری کائنات ہے، اور اس شطرنج کو، اللہ کی شطرنج کو جب میں دیکھتی ہوتی ہوں تو میں سوچتی ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ لے جاتا ہے تو ہم بے بس کچھ بھی نہیں کر سکتے. بیشتر اس کے کہ میں مری کے سانحے کا ذکر کروں، جناب سمیع اللہ ملک صاحب سے کو اپنے ساتھ لے کے آؤں. دو باتیں شیئر کرنا چاہتی ہوں. ایک تو یہ کہ سمیع بھائی کا مذہب کے اوپر بھی مکمل طور پہ دسترس ہے. میں ہی آج ایک مخمصے میں پھنسی ہوئی تھی کہ جو ہمارے پیغمبر ہوتے ہیں، انبیاء کرام ہوتے ہیں، ان کے ساتھ علیہ السلام کا لفظ استعمال کرتے ہیں. تو جب بھی کبھی میں فرشتوں کا نام لیا کرتی تھی، اسرائیل، میکائیل، اسرافیل، تو ہم صرف نام لے لیا کرتے تھے. تو میرے آفس میں جناب ماجد جمال صاحب، میں ان کے پاس گئی، میں نے تو انہوں نے کہا اسرائیل علیہ السلام. تو میں نے کہا نہیں، فرشتوں کے لیے تو نہیں استعمال کرتے، ہم اس کا جواب بھی جناب سمیع اللہ ملک صاحب سے لیں گے. مگر پھر انہوں نے کہا نہیں بی بی، آپ ان کے ساتھ بھی علیہ السلام کا لفظ استعمال کرتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ اللہ جنت نصیب کرے، جنید جمشید ایک بار میرے ساتھ یہاں اسٹوڈیو میں موجود تھے، تو میں نے ان سے یہ سوال بھی کیا تھا کہ بعض چیزیں یہ کیا ہیں. جیسا کہ ایک چیز آپ لوگوں نے بھی بہت بار سنی ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس دنیا کو تخلیق کیا اور اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائیں، تو اسرائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی تھی جان کنی کرنا، لوگوں کی جان لینا. تو اسرائیل علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ، لوگ تو میرے دشمن ہو جائیں گے، مجھے بہت برا بھلا سمجھیں گے کہ اس نے جان لے لی. کیونکہ جان بچے کی بھی جانی تھی، بڑے کی بھی جانی تھی، بوڑھے کی بھی جانی تھی، جوان کی بھی جانی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو تمام دنیا کا خالق ہے اور ہر چیز کے اندر باہر کی خبر رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اسرائیل علیہ السلام سے کہا کسی کو تمہارا خیال ہی نہیں آنا. لوگوں نے
وجہ تلاش کرنی ہے کہ موت کی وجہ کیا تھی. تمہارے بارے میں تو کسی کا تصور بھی نہیں جائے گا کہ کیسے کسی کی جان گئی. جناب سمیع اللہ ملک صاحب، میں اسی ٹاپک کے اوپر آپ کو لے کے آتی ہوں اور یقیناً ہم مری کے سانحے کی بات کریں گے. یقیناً آپ کی ریلیجن پہ بھی بہت دسترس ہے. مجھے یہ تو ایک بتائیے گا کہ مجھے یاد ہے کہ جنید جمشید سے، جیسا میں نے پہلے کہا کہ میں نے یہ سوال کیا بھی تھا کہ اس طرح کے حقائق جیسے یہ میں نے ایک بیان کیا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ قرآن پاک میں بھی نہیں ہے، سنت بھی نہیں ہے، حدیث بھی نہیں ہے، تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. صدق الله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. آمين يا رب العالمين. لاکھوں اربوں حمد و ثنا اور درود اس خاتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. اس کے بعد ابھی جو میں نے قرآن کیا اس کا معنی یہ ہے کہ زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کو نہیں پتا اور اس کا متعلق ہونا چاہتا ہوں کہ کہاں وہ رہتا ہے اور کہاں وہ سونپا جاتا ہے. سب کچھ ایک ساتھ دفتر میں یا کتاب میں درج ہے. میں گزارش یہ ہے کہ پہلے تو میں آپ کی بھائی صاحب کی بات کی تائید کروں کہ واقعی فرشتوں کے ساتھ یہ مقرر فرشتے ہیں ہمارے، اور ان مقرر فرشتوں کے ساتھ علیہ السلام اس لیے کہنا چاہیے کہ یعنی اللہ کی سلامتی جو اس کا ہے، مطلب اللہ کی سلامتی یہ اللہ کی طرف سے القام دیے گئے ہیں اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اللہ کے مقرب جو ہے جو ملائکہ ہیں یا پیغمبر ہیں، رسول ہیں، ان کے اوپر جو ہے ادب سے احترام سے ان کا نام لیا جائے اور اللہ کی طرف سے انہیں سمجھا جائے کہ اللہ کی طرف سے یہ ہم پہ ان کی ڈیوٹیاں مستقر ہیں ہمارے کے اوپر. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات ہم نے جنید جمشید کی کہی، مجھے اللہ تعالیٰ اس طریقے رحمت فرمائے میرے اس دوست کے اوپر. مجھے سچی بات یہ ہے کہ اب میں بہت مس کرتا ہوں کیونکہ برطانیہ میں کوئی ایسا اس کا دورہ نہیں رہا، کوئی ایسا وزٹ نہیں تھا کہ جب وہ آتا نہیں تھا، اور جب یقین کرے کہ وہ جب ملتا تھا اس طرح ملتا تھا جیسے بہت چھوٹے بچے ملتے ہیں. بالکل صحیح. میرے ان کا آخری وزٹ جو ٹورنٹو کی تھی یہ اسی پروگرام میں نے ان سے سوال کیا تو مجھے کہنے لگے عارفہ اگر آپ کے دماغ میں کبھی کوئی کویسچن ہو میرا سیل رکھیں، آپ مجھے ای میل کر لیا کریں یا مجھے جب بھی کوئی سوال ہو پوچھ ضرور لیا کریں. معلوم ہوگا تو آپ کو بتا دوں گا، نہیں معلوم ہوگا تو میں اس کی تحقیق کرنے کے بعد آپ کو جواب پہنچا دوں گا. اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ. آمین آمین. آپ دیکھیے اس کا جو واپسی کا سفر ہے، مطلب اس کا بڑا مبارک سفر ہے واپسی کا. اللہ تعالیٰ نے کس طرح اسے جب اس پہلے اپنی زندگی کے حصے میں تھا تو تب بھی اسے دنیاوی کا عروج تھا، لیکن جب وہ واپس آیا اللہ کی طرف لوٹا تو پورا مکمل لوٹا، قسطوں میں نہیں آیا، مکمل لوٹا. اس کے اوپر بے شمار مالی پریشانی بھی آئی، مالی بحران بھی آیا، سب کچھ آیا، لیکن ہم وہ دوست ہیں کہ ہمیں اس نے بتانا گوارا نہیں کیا کہ مجھے کوئی مالی پریشانی ہے. اس نے کہا کہ جب میں اللہ کی طرف ہوا ہوں تو اللہ جانتا ہے تو اللہ ہی میرے مسائل حل کرے گا. تو اللہ نے اس کے بڑے خوب مسائل حل کیے الحمدللہ. اللہ نے اسے چن لیا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شہادت کی موت بھی اس کے حصے میں آئی. اور پھر شہادت کی موت ہی صرف نہیں حصے میں آئی. آپ دیکھیں گے کہ ٹی وی کی آنکھ نے ساری دنیا کو دکھایا کہ جو اللہ کے راستے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر لیتے ہیں تو اللہ کیسے اسے مرجع خلائق بنا دیتے ہیں. اس کے جنازے کے اوپر آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے علماء جو تھے وہ سفر سے بھی کر رہے تھے اور اس کا جنازہ پڑھ رہے تھے. اور الحمدللہ اور جو آپ نے اس سے جو باتیں پھر ہوتی رہیں گی، لیکن آپ نے جو اب مری کے واقعے کی جو بات آپ نے کی ہے تو اس حصے میں اب یہ دیکھیے واقعی آپ نے اپنے انٹرویو میں صحیح کہا کہ جن کے بچے چلے گئے، بیٹے چلے گئے، بہو چلے گئی، پوتے پوتیاں نواسے نواسے چلے گئے یا کوئی خاندان چلے گئے، یہ تو ان کے خاندان سے بھی پوچھے یا ان افراد سے متاثرہ افراد سے پوچھے کہ ان کے دل پہ کیا گزری ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ ان سے بھی پوچھے کہ جن کی بدعملی کی وجہ سے، جن کی سستی کی وجہ سے، جن کی کاہلی کی وجہ سے، مطلب اللہ ان کی یعنی ناکامی کی وجہ سے، پلاننگ کی ناکامی کی وجہ سے بھی سارا حادثہ ہوا. اب آپ یہ دیکھیے کہ میں تو اس بات پہ حیران ہوں. مجھے آج جو ہے پتہ نہیں کیا بات ہے، حکومت کو بھی اور عوام کو بھی، ان دونوں کو میں ان کی بے حسی کی بات آپ سے میں کرنا چاہتا ہوں.
آپ حیران ہوں گی، پہلے تو ہم یک طرفہ ایک بات کرتے تھے جو حکومت کی باتیں ہوتی تھی، لیکن میں پہلے حکومت کی بات اس لیے کرتا ہوں کہ اب آپ دیکھیے کہ جو ٹول پلازا ہے، ٹول پلازا جو ہے وہاں سے جو جہاں پہ گاڑیاں داخل ہوتی ہیں، خود حکومت یہ کہتی ہے کہ مری کے اندر 30,000 گاڑیوں کی پارکنگ کی گنجائش موجود ہے۔ عام لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ نے زیادہ نمبر بتایا ہے، 30,000 نہیں، لیکن چلیے مان لیتے ہیں 30,000۔ لیکن آج ٹول پلازا کی رپورٹ جو ملی ہے اس نے کہا کہ 1,62,000 گاڑیاں داخل ہو گئی، 1,62,000 گاڑیاں ابھی 2 گھنٹے پہلے جو میری جو تحقیق ہے جو مجھے اطلاع ملی۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ میں حساب لگا رہا تھا کہ وہ تو خوش تھے کہ 50 روپے فی گاڑی کے حساب سے ان کی جو ہے تقریباً 1 کروڑ روپے کی دہاڑی لگ گئی۔ ہاں جی، اور وہ میں حیران اس بات پہ ہوں کہ جب حکومت یہ کہتی ہے کہ بھی 30,000 گاڑیوں کی گنجائش موجود ہے تو ٹول پلازا گورنمنٹ کا تیار کردہ بنایا ہوا ہے، تو پھر ٹول پلازا کے ساتھ ان کا لنک رابطہ کیوں نہیں تھا؟ انہوں نے کیوں نہیں روکا اس بات کو؟ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب محکمہ موسمیات نے محکمہ موسمیات گورنمنٹ کا ادارہ ہے، گورنمنٹ سے چلا رہی ہے، محکمہ موسمیات نے 30 دسمبر کو بھی اور 31 دسمبر کو بھی باقاعدہ طور پہ ایک نوٹیفکیشن جاری کیا، چونکہ نوٹیفکیشن حکومت کے تمام اداروں کو جاتا ہے، پہنچایا جاتا ہے۔ ہمیں بتایا تھا کہ سر فاضل برفباری کا طوفان ہوگا اور اسلام علاقے میں تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ فوری طور پر کچھ بجائے اس سے لے کے حکومت کے وزراء جو ہیں وہ اپنی انہوں نے یہ آ کے کہنا شروع کر دیا کہ دیکھیں اس سے ہماری حکومت کی جو ہے وہ پتہ چلتا ہے کتنی کامیاب حکومت ہے، لوگ اتنا خوشحال ہیں کہ اتنے سیاح جو ہے وہاں چلے گئے۔ حد ہو گئی خدا کی، قیامت کا سماپ وہ تھا کہ جب اس حادثے کے اوپر 2 وزراء فواد چودھری اور گل وہ پریس کانفرنس کرتے تھے، تو میں شفیق محمود کو تھوڑا سیریس آدمی سمجھتا ہوں، ملنے والوں میں ہے، لیکن فواد کے بارے میں تو میری رائے جیسی ہے وہ آپ بھی جانتی ہیں، مطلب وہ اس سے تو بڑا فضول آدمی اور پروڈکشن آدمی نہیں ہے۔ وہ پھر بھی مضر تھا پریس کانفرنس کے اندر، اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ہم لوگ اس سے تو پتہ جو میں نے کہا، میں اب اپنی بات پہ ابھی بھی اسٹینڈ کرتا ہوں کہ قوم میں خوشحالی تو آئی ہے، اتنی گاڑیاں گئی ہیں۔ تو ایک آدمی نے کہا کہ اگر یہ خوشحالی کی یہی بات ہے تو پھر خوشحالی یہ بھی کہہ لیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھی اس وقت جو ہے تقریباً 1 کروڑ ٹیلی فون سیل فون جو ہیں وہاں سے آپ کو جو گالیاں پڑ رہی ہیں تو وہ بھی تو آپ کی کامیابی ہے کہ 1 کروڑ سیل فون آ گئے، اور اس پہ تو اس کو جواب نہیں آیا، مطلب ہے اب، لیکن وہ کہتے ہم تیار نہیں تھے۔ کیونکہ تم تیار نہیں تھے پھر حکومت کس لیے ہوتی ہے؟ کیا حکومت کے پاس یہ جواز ہوتا ہے کہ وہ کہے کہ ہم تیار نہیں تھے؟ کتنے لوگوں کو کیٹر کر سکتے؟ کیا یہ ایسے جو ہیں نوٹس موسمیات کی طرف سے پہلے نہیں آئے؟ پہلے کیوں روکا گیا؟ پہلے بھی روک دیا جاتا تھا نا۔ یعنی برف باری کو نہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ برف باری کو زیادہ ہوئی ہے، لیکن برف باری پہلے بھی ان دنوں میں ہوتی ہے وہاں پہ، اور پہلے بھی اس کا جو ہے اس پہ روک دیا جاتا ہے۔ یہاں پنڈی کی طرف سے، اسلام آباد کی طرف سے روک دیا جاتا ہے، اور ادھر ایبٹ آباد کی طرف سے بھی روک دیا جاتا ہے، جو ٹول پلازا روک دیا جاتا ہے کہ لوگوں کو داخل نہیں ہونے دیا جاتا، مقرر تعداد میں لوگ ہوتے ہیں یا جو مقامی لوگ ہوتے ہیں ان کو جانے دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر آپ یہ خود مانتے ہیں اس بات کو کہ ہم تیار نہیں تھے، اس کا مطلب اگر آپ تیار نہیں تھے تو پھر آپ جتنی بات ہوئی ہے اس کے ذمہ دار آپ ہیں، جتنا بھی نقصان ہوا ہے اس کی ذمہ داری بھی آپ کو لینی پڑے گی، اٹھانی پڑے گی ذمہ داری آپ کو۔ اور آپ دیکھیے، میں کئی دفعہ میں عرض کر چکا ہوں کہ اللہ کے ہاں تو ایک ہی آدمی کے قتل کی ایف آئی آر کافی ہے، اس کے ہاں ایک ایف آئی آر کافی ہے ایک آدمی بے گناہ مارے جانے کی۔ اچھا، اب آئیے بے حسی کے اوپر، لوگ ہی بے حسی کے اوپر سر آپ تجزیہ نگار ہیں، آپ بات کر رہے ہیں، مگر میں پاکستان فواد چودھری کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو گورنمنٹ کی سب سے بڑی نااہلی یہ ہے کہ ہی از دا اونلی مین جس کو ایک منسٹری سے ہٹایا، دوسری پہ لے کے گئے، یعنی اس کے پاس کوئی ایسا ویک پوائنٹ ہے گورنمنٹ کا کہ گورنمنٹ اس کو نااہل کر کے ایک سائڈ کر کے ان پوزیشنز پہ کسی اور کو نہیں لے کے آ رہی، گھما پھرا کے اس کے پاس ایک گورنری ہمیشہ رہی۔ مگر اس کا مقصد ہے کہ یا تو اس میں کوئی ایسے گٹس ہیں کہ کیسے لوگوں کو جو ان کے حلقے کے ہیں ان کو نہیں معلوم کہ اس آدمی کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، کیسے لوگ اس کو ووٹ دیتے ہیں۔ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جو افراد ہیں ان کی بھی کوئی ذمہ داریاں ہیں، کیوں افراد ایسے لوگوں کو ریجیکٹ نہیں کرتے جن کی بیک گراؤنڈ اچھی نہ ہو؟ یہ بہت بڑا زبردست آپ نے مطلب سوال بھی کیا ہے، اس کا جواب بھی دے دیا آپ نے۔
अब आप ये देखिए कि जो वीडियो वायरल्स हो रहे हैं, मतलब मैं सोशल मीडिया पे आपको बताऊं, जरा मैं कम ज़रा एतबार करता हूँ तहकीक जब तक न हो जाए, क्योंकि मुझे आपके मीडिया पे आना होता है यहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 दिन में ही जब हम आपका ये वीडियो आप जब अपलोड करती हैं, तो तकरीबन ये मेरी वेबसाइट पे तकरीबन तकरीबन 500,000 के करीब लोग पहुंच जाते हैं 2 दिन के अंदर। तो इसलिए मेरी और आपकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है, बल्कि मेरी जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है जब आप मुझसे सवाल करते हैं कि उसका जवाब ऐसा ना हो कि कोई गलत चीज़ चली जाए। हम तो अपने इस प्रोग्राम को करते हैं अपने उम्र और राहत की निजात का वसीला समझ के करते हैं, ताकि हमें सही बात जाए, सही नसीहत की जाए, सही लोगों के सामने हकीकत रखी जाए। मेरे एक मिलने वाले हैं, तो वो भी मरी में थे, तो वो इसी में फंसे हुए थे, तो आज उनसे मेरी बात हुई, तो उन्होंने मुझे बकायदा कार्ड दिखाया। अब रो रहे थे। उन्होंने कहा कि हमें किसी ने नहीं रोका और किसी ने नहीं बताया, ये हमारी गलती जरूर है कि हमने महकमा मौसमियात के नोट्स को नहीं देखा। उसने कहा कम से कम मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं, मैं देख लेता तो मैं तो जरूर रुक जाता, लेकिन मैंने वो नोट्स नहीं देखा। मैं इस बात को तस्लीम करता। लेकिन लेकिन जब हम फंस गए, हमारे पास कोई चॉइस नहीं था, रोड ऐसी थी नहीं कि हम गाड़ी को वहां से टर्न करके उसे वापस ले आते। एक तो हमारी ये बात थी, हम रुक गए क्योंकि गाड़ियां बहुत हैं, तो अभी को आएगा, लेकिन बर्फ पड़नी शुरू हो गई। मैं ऐसा करता हूं, मैं आज मेरा जो मिलने वाले हैं, मतलब उनका फोन आया मुझे। तो उनका जब मुझे फोन आया तो मुझे वो अपना एक कार्ड दिखा रहे थे, एक होटल का कार्ड दिखा रहे थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे बताया अपना सारा सफर। उन्होंने कहा कि हमारी सिर्फ ये गलती ये है कि हमने महकमा मौसमियात का वो नोट्स नहीं देखा। अगर वो नोट्स देखा होता या सुना होता तो कतई तौर पे हम ये गलती ना करते। कम से कम मैं ये गलती ना करता कि मैं खुद अपनी जान को जो मुसीबत में डालता अपने बच्चों समेत। उसने कहा जब हम आ गए तो फिर हमने जब जो टूल प्लाजा था, जब वहां से निकले, हम थोड़ी दूरी गए थे, तो मील 1.5 मील के फासले में गए थे, तो वो गाड़ी का इल्हाम था। वो गाड़ियां रुकी हुई थी सारी, और हम कोशिश कर रहे थे कि गाड़ी को किसी तरीके से रिवर्स कर लिया जाए, वापस चले जाएं। लेकिन उससे क्या कि हमारी बदकिस्मती थी कि सड़क इतनी नैरो थी और बर्फ इतनी थी कि हम जो है वो वापस करने की पोजीशन में नहीं थे। थोड़ी देर के बाद कहा कि हमने देखा कि लोगों का एक इल्हाम, जो मकामी आबादी के दाएं बाएं लोग रहते थे वो आ रहे थे। तो हम बड़े खुश हुए कि अल्लाह ताला ने गैबी इमदाद भेजी है, तो इनसे कुछ मदद लेंगे, या मेरे को धक्का लगा कि हमारी गाड़ी को आगे पीछे करेंगे, या कुछ करीबी रास्ता कैसा और बता देंगे जहां हम अपनी गाड़ी को वहां पे डाल दें और इनके हाथ चले जाएं, या कोई ऐसी शेल्टर मिल जाए हमें जहाँ पे हम रुक जाए वहां पे। तो कहता जब वो आए तो अब अजीब समा था। उन्होंने गोया वो तय करके आए थे। उन्होंने कहा छोटी गाड़ी को धक्का लगाने को 3,000 रुपए ले रहे थे और बड़ी गाड़ी को धक्का लगाने के 5,000 रुपए ले रहे थे। अब अंदाजा करें आप, बजाय मदद करने के। और कुछ लोग आए, उनके पास चेन थे टायरों में चढ़ाने के लिए, और वो सिर्फ 2 मील गाड़ी के लिए चेन देते थे, यानी अगले स्पॉट तक उनके अगले आदमी बैठे थे, तो यहाँ से टेलीफोन में बताते थे कि फलां गाड़ी में चेन है। तो वो चेन देने के 2 मील के 5,000 रुपए चार्ज कर रहे थे। फिर उन्होंने कहा कि यही तो बात खत्म नहीं हुई, कुछ लोग आगे बॉयल अंडे लेके आ गए, अंडे बेचने के लिए आ गए, और बॉयल अंडे लेके 500 रुपए का एक बॉयल अंडा वो बेच रहे थे। 500 रुपए का, अंदाजा कीजिए। अब वो जब मुझे सुना रहा था तो मुझे पिछले साल एक सिंध का वाकया याद आ गया। वहां पे ट्रेन हमारी रेलवे लाइन पे खड़ी हो गई, खराब हो गई, उसका इंजन खराब हो गया। सख्त गर्मी थी। अब वो जब उसका इंजन फेल हो गया तो बिजली भी उसकी फेल हो गई, और गाड़ी जो थी सब दोपहर में उसने तपना शुरू कर दिया। तो लोग बच्चे थे वो गर्मी से यानी चिल्लाना शुरू कर दिया उन्होंने कि ये क्या हो गया है, मतलब है। तो उन्होंने भी देखा कि अभी थोड़ी देर अभी वो इस गर्मी से परेशान थे। उन्होंने देखा कि लोगों का बहुत बड़ा हजूम आ रहा है गांव की तरफ से, गरीब इलाके के लोग। लोगों ने कूलर उठाए हुए हैं, रोटियां उठाई हुई हैं, बर्फ के कूलर पकड़े उठाए हुए। तो आए, उन्होंने आके तकसीम करना शुरू कर दिया लोगों से, पानी भी पिलाना शुरू कर दिया, खाना भी खिलाना शुरू कर दिया। एक आदमी था, उसके पास बहुत बड़ा एक था, उसने हाथ वाले पंखे रखे हुए थे। हमने समझा कि ये हाथ वाले पंखे जो है ये बेचेगा। उसने आके पंखे ऐसे तकसीम करने शुरू कर दिए लोगों के अंदर। तो कहता कि एक आदमी, उसने पूछा, उसने कहा कि भाई इसके तो गरीब आदमी क्या करते हो? उसने कहा ये पंखे बेचता हूँ। शहर में देहात है, इतना बड़ा हमारा है तो नहीं, इतना बड़ा गांव भी है, गांव समझे कुछ शहर जैसा छोटा सा गांव है, मतलब है, और वहां पे मैं रहता हूँ। उसने कहा भाई ये तुम मुफ्ती दे रहे हो? कहता मैं पंखे इसलिए दे रहा हूं कि ताकि आपको कुछ हवा लगे, ताकि मुझे जन्नत की हवा मिल सके। अब वो 800 मील दूर मरी से ये इलाका सिंध का, जहां पे अनपढ़ लोग
کوئی کاروباری نہیں ہے، غریب لوگوں کا دیہات، وہاں پہ یہ عالم ہے. That is a visitor place. یہ کیسے مری کے لوگ ہیں جو کہ اپنے ہوٹل کے ایک دن کی ایک رات کا کرایہ 50,000 روپے طلب کر رہے تھے. اس نے مجھے کارڈ دکھایا، اب اس کا بھی آپ سنیے گا سر، آپ انٹرنیشنل اسکیل کے اوپر آ جائیں. میں آپ کی کسی بات سے اختلاف کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، مگر فیکٹس کی اگر آپ بات کریں، جتنی وزٹر پلیسز ہوتی ہیں، میں ٹورنٹو کی آپ کو بتاتی ہوں، یہاں بینف کا علاقہ ہے، کیلگری کا علاقہ ہے، جہاں پہ نارمل جو ہوٹلز ہیں 300-400 اس کا کرایہ ہوتا ہے. یہ کووڈ میں پچھلے سال بھی اور اس سال جب اوپن ہوا گرمیوں میں، اینڈ پیپل جسٹ وانٹڈ ٹو گو آؤٹ. آپ امیجن کریں ایک رات کا کرایہ $800 سے $1,200 پر ون نائٹ. آپ یہاں پہ لیک کے قریب جو موٹلز ہیں، موٹلز کی بات کر لیں، جب آپ آف سیزن میں جاتے ہیں تو وہی موٹل کا کمرہ آپ کو $60 $70 میں مل جاتا ہے. موٹل کا کمرہ میں بات کر رہی ہوں، ہوٹلز کی بات نہیں کر رہی. ہوٹلز کے ریٹ بھی بڑھ جاتے ہیں سیزن میں، اور اگر آپ سیزن میں جاتے ہیں تو وہی موٹل کا کمرہ جو عام طور پہ $70-80 کا ہوتا ہے، وہ آپ کو $150 سے $200 کے درمیان ملتا ہے. صرف وزٹر پلیسز کے اوپر تو یہ کچھ ہوتا ہے نا. میں آپ کی بات مان لیتا ہوں. بات یہ ہے کہ چلیے 200%، 100%، 200% آپ کو مطابق بڑھا دیا کرایہ، 250% بڑھا دیا. لیکن یہ کیا معاملہ ہے کہ 50,000، یعنی پھر وہ کہہ رہا تھا کہ ہوٹل میں کہہ رہا تھا جی کہ دینے تو پیچھے ہٹے جی، ہمارے پاس اور بھی بڑے لوگ ہیں، پیچھے ہٹے آپ ذرا. تو وہاں ایک خاتون تھی، پروفیسر تھی، اس نے کہا کہ خدا کا خوف نہیں ہے آپ لوگوں کو کہ آپ اتنا کرایہ. ہمیں کیا پتا تھا، ہم 50,000 روپے اگر آپ کو دے دیں تو ہم کھائیں گے کیا، رہیں گے کیا، کیسے کریں گے پتا. وہ شخص کہتا جی بات یہ ہے کہ آپ ہمیں اسلام نہ سکھائیں، مذہب نہ سکھائیں. اللہ تعالیٰ پتھروں میں بھی کیڑے کو رزق دیتا ہے، تو یہ طوفان اگر ہماری رزق کا سبب بنا ہے تو آپ ہمیں نصیحتیں کر رہی ہیں. اب ان کا استدلال دیکھیں، کیا اللہ کا استدلال یہ ہے. چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں، میں آپ کو ہمیں کیا کروں. ہمیں اپنے بڑوں کی ہی مثال دینی پڑتی ہے. مدینہ میں قحط تھا حضرت فاروق کے زمانے میں، بہت بڑا قحط تھا، اور آپ کو پتا ہے کہ چوری کی سزا موقوف کر دی گئی تھی کہ ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. پتا چلا مدینے کے باہر ایک 100 اونٹوں کا ایک آ گیا ہے قافلہ غلے سے بھرا ہوا. تو لوگ جو ہے منہ مانگی قیمت دینے کے لیے تیار تھے، دے رہے تھے قیمت. ان کا نہیں، میں نہیں بیچوں گا، اس سے زیادہ کرو، اس سے اور دام سے زیادہ کرو، اس سے اور دام زیادہ کرو. حضرت فاروق کو پتا چلا تو وہ پہنچے وہاں، پتا چلا کہ حضرت عثمان غنی کا وہ قافلہ ہے اور یہ سارا غلہ انہیں کا ہے. تو حضرت عثمان غنی سے رابطہ کیا تو کہا کہ اچھا بتائیے آپ کیا مجھے دیتے. عثمان سے کہا کہ تم مانگو لوگ، آپ مطلب مسلمان جو ہے رسول اللہ کی امت جو اپنا بھوک سے مر رہی ہے اور تم بھاؤ تاؤ کر رہے. اس نے کہا کہ مجھے آپ بتائیں آپ کیا دے سکتے ہیں. حضرت فاروق نے کہا کہ میں بس دیکھتا ہوں بیت المال میں کتنا مال ہے، میں دینے کو تیار ہوں. کہا نہیں، آپ کے بیت المال میں اتنا مال نہیں ہے، میں نے یہ مال سارا اللہ کے یہاں وقف کر دیا ہے، میں آپ کو مفت دے رہا ہوں، کیونکہ اللہ جتنا اللہ جو دے گا اتنا آپ ہی دے. اچھا میں نہیں کہتا کہ آپ کے زمانے میں آپ ایسے مثالیں قائم کریں، آپ کے بس میں نہیں ہے، لیکن جس طرح آپ نے کہا کہ 100% بڑھانے پر ہے، 2% بڑھانے پر ہے، لیکن اللہ کا استدلال، اللہ کا نام بطور استدلال استعمال نہیں کرے گا. یہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کا غضب جو ہے وہ سامنے آ جائے. یہ غلط بھی تھا اور کیا، یعنی آپ نے اتنی بیسی. میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ صرف کے لوگ بڑی سے 800 میل کا فاصلہ وہاں پہ، وہ لوگ کیسے دیہاتی لوگ، وہ چاہتے تو کیا وہ کھانے کے پیسے نہ چارج کرتے. وہ جو انہوں نے فلاسک تھرموس پکڑے ہوئے تھے پانی ٹھنڈے کے برف کے، مطلب کیا اس کے پیسے چارج نہ کر سکتے تھے. وہ چھوڑیے، وہ جو پنکھے ہاتھ میں پنکھے لے کے آیا تھا، وہ نہ اپنے پنکھے بیچتا وہاں پہ، اس کی قیمت وصول نہ کرتا. وہ پتہ نہیں کیا بات ہے، ہماری بھیسی اس قدر بڑھ گئی ہے. پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہماری مدد نہیں کرتا. اللہ کیسے آپ کی مدد کرے؟ آپ مجھے یہ بتائیے، کیا آپ اللہ کی باتوں کو مانتے ہیں، اللہ کے غضب سے ڈرتے ہیں؟ تعذیب کا ہے سلسلہ اگر، تو اللہ سے آپ کیوں نہیں خوف زدہ ہوتے، کیوں نہیں کانپتے اللہ سے؟ یہ تو وقت تھا آپ کے پاس. اگر آپ بالفرض کمرے کا کرایہ 5,000، اس نے کہا کہ یومیہ کرایہ 5,000 لکھا ہوا تھا، انہوں نے کیا کیا، 5,000 کے آگے چوک کے ساتھ ایک صفر اور بڑھا دیا، 50,000 کر دیا.
پھر وہ جو مالک تھا بڑا مذاق سے کہتا ہے زیرو کی تو کوئی قیمت نہیں ہوتی نا، زیرو بڑھا آپ تو شہر سے آئے ہیں، آپ تو دے دیں گے، ایسی کو بات ہے مطلب ہے. یعنی آپ ٹھٹھا بھی اڑایا کر مری کے لوگوں نے مطلب ہے. بہت مجھے بڑا شکریہ دکھ سر، ہے. بہت شکریہ، آپ نے صحیح کہا. مگر میں یہ کہتی ہوں کہ جب ذخیرہ اندوزی چینی والے کرتے ہیں تب تو آپ پروگرام نہیں کرتے. جب وہ بھی ذخیرہ آپ کریں، اندوزی وہ بھی دالوں والے مجرم ہے، کرتے ہیں ان کو تو وہ کوئی بھی نہیں مجرم روکتا. ہے. تمام جب ذخیرہ اندوزی ذخیرہ کرنے والے آٹے اور بہت بڑے گندم کی مجرم ہوتی ہے ہیں. تب تو ان کو کوئی نہیں روکتا. مری تو بیچارہ انحصاری اس گرمیوں کے اوپر کرتا ہے. سردیوں میں اس دفعہ لوگ کیونکہ کووڈ کے پھنسے ہوئے ہیں اور وہ جانا چاہتے تھے تو لوگ چلے گئے، سڑکیں دیکھیے بہت اچھی بن گئی. میں ذخیرہ دوزوں کو بھی ان سے بڑا مجرم سمجھتا ہوں، اور انسانیت کے بھی مجرم ہے، اللہ کے ہاں کے بھی مجرم ہے مطلب. جی. ان کے لیے اور کوئی تخصیص نہیں ہے. سر آپ کے میں ایک اور آپ کے آپ ساتھ نے پروگرام ہوا ہے، آپ کے ہمارا ساتھ کئی پروگراموں میں ہم نے ذخیرہ دوزوں کی خبر لی ہے. جی سر، ہمارا وقفے کا بھی وقت ہوا چاہتا ہے، مگر میں اس سے پہلے آپ نے جب مری کے لوگوں کا ذکر کیا، یس، جب تک تو کسی کو اندازہ نہیں تھا. یہ گورنمنٹ کی نااہلی آپ ضرور کہہ سکتے ہیں تو ہے کہ نا ایسی. آپ دیکھیں نا گورنمنٹ کہ کی پنجاب کا 100% گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے. مگر پنجاب کا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ میٹنگ میں اپنی تنظیمی جماعت کی تنظیمی میٹنگ میں بیٹھا ہوا 3 گھنٹے، اچھا اور اس کی 3 گھنٹے کے بعد وہ 3 گھنٹے کے بعد اٹھا ہے تو وہ اپنی مری کی اور پنڈی کی انتظامی کی تعریف کر رہا ہے. وہ اچھا بتایا گیا بھائی لوگ مر رہے ہیں وہاں پہ، سردی میں پکڑے گئے، مارے گئے، مطلب ہے لوگ مر گئے مطلب وہاں پہ. اس نااہلی کی سزا کسے ملنی چاہیے؟ یہ بھی تو ہونا چاہیے نا. خالی یہ سوری کہہ دینا یا نااہلی کو ماننے کا مگر کہہ سر دینا آپ نے جو ساری بات کی نا، جہاں تک تو رہا کاروبار کا، تو مری کا نتھیا گلی کا انحصار کام پہ ہے. ہم فوری طور پہ کہہ دیتے ہیں. میں ذاتی طور پہ اکتوبر 2005 میں زلزلہ آیا تھا، میں مری نتھیا گلی اور مظفر آباد کی طرف گئے تھے. دے آر سو ہیلپنگ پیپل. پورا پاکستان مدد میں ہم سب اکٹھے ہیں. مگر جب تک تو جب پتہ چلا کہ موتیں ہونے لگی تو یہی مری کے لوگوں نے ہی دل کھول کے، اپنے دروازے کھول کے لوگوں کو اپنے گھر میں جگہ دی. غریب آدمی کا دل بہت بڑا ہے. میں آپ کو ایک بات بالکل ہے. بتاؤں، آپ میں لاہور میں کراچی کے بیچ میں اگر آپ آ جائیں تو کوئی آدمی سگا بھائی بہن کے لیے بھی دروازہ کھولنے سے ڈرتا ہے. تو وہاں کے لوگوں نے تو پھر اس کے بعد جگہ بھی دی. اٹس دیئر بزنس ایز ویل. یس، گورنمنٹ کی نااہلی ضرور ہے. ہم ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ہم واپس. جی سر، پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید کہنا چاہتی ہوں. میں آج کا جب پروگرام بھی کرنے کے لیے آئی تھی نا، تو پروگرام کے پہلے حصے میں نے آپ سے کہا تھا یہ جس کا درد ہے اس کا درد ہے. میرا پروگرام ہے، میں پروگرام کر رہی ہوں. اور جس کا کوئی گیا ہے نا، شاید بے شک ہمارے ریلیجن میں غم صرف 3 دن کا ہوتا ہے. ٹھیک، 3 دن سے زیادہ کا الاؤڈ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مصلحتیں اللہ تعالیٰ بہتر سمجھتے ہیں. جس کا جب جاتا ہے نا، میں اس سینیریو میں سے، اس سچویشن میں سے گزری ہوئی ہوں. آپ یقین کیجئے گا، سال تک تو بندے کو یہی سمجھ نہیں آتی، مطلب کھانا کھانے کو پریکٹیکلی دل نہیں کرتا. میں سنی سنائی بات نہیں کر رہی، میں تن بیتی بات آپ سے کر رہی ہوں. اور لپسٹک لگانا، مطلب تیار ہونا. مگر میں آج آئی ہوں، یقیناً جن کے گئے ہیں مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ان پہ کیا بیت رہی ہوگی. اٹ از سیڈ. مگر فوری طور پہ ہم اس علاقے کے لوگوں کو اگر مورد الزام ٹھہرا دیں، دیٹ از رانگ. اٹ از دیئر بزنس ایز ویل. بے حسی اس کو آپ کہہ نہیں سکتے. جب پھر یہ سانحہ ہو گیا تو مری کے لوگوں نے ہی اپنے دروازے کھولے. مجھے بتائیے بڑے گھروں والے کتنی دفعہ اپنا دروازہ کھولیں گے؟ نہیں کھولیں گے. ہم تو ڈرتے ہیں. ہم تو شاید زمانہ ہی ڈر بٹھاتا ہے. ایک زمانہ تھا کینیڈا پہ جب ہم آئے تھے نا، تو ہمارا ہر ڈاکیومنٹ جو ہم کہتے تھے پاکستان کی چیز، یہاں کی گورنمنٹ اور یہاں کے ادارے اس کو مانا کرتے تھے. پھر انہوں نے محسوس کیا جی یہ بھی جھوٹ ہے، یہ بھی فیک آیا، یہ بھی فیک آیا. اب نہیں وہ ایکسیپٹ کرتے. دے ڈونٹ. آپ کو انہی حالات سے گزرنا پڑتا ہے. بہرحال تو مری کے لوگوں کو میں 2008 میں جب گئی تھی، میں نے اتنا ہیلپنگ پایا تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. دوسری بات، یقیناً ہم
اپنے مسائل کا حل قرآن پاک سے، سنت سے اور احادیث میں سے تلاش کرتے ہیں. ابھی آج پروگرام کے پہلے حصے میں جنید جمشید صاحب کا ذکر آیا، بلکہ قرآن پاک میں بھی ایک پیغمبر کا ذکر ہے کہ ہم نے ان کو زمین سے اٹھا لیا. اب مجھے ایگزیکٹلی نام نہیں یاد کہ وہ پیغمبر حضرت سلیمان کے پاس آتے ہیں اور انہوں نے ایک شخص کو دیکھا تو ان کو خوف آیا، تو انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے، تو انہوں نے اوپر آسمان، دوسرے آسمان پہ شاید ان کو لے گئے، تو ملک الموت نے وہاں پہ ان کی جان لی. تو وہ بڑے حیران ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ تم نے مجھے وہاں گھور کے کیوں دیکھا تھا؟ تو وہ کہنے لگا کہ مجھے تو حکم تھا کہ اس آسمان پہ آپ کی جان لینی ہے، تو میں حیران تھا کہ آپ وہاں کیوں موجود ہیں. یعنی جہاں انسان کی موت ہے وہ اڑ کے وہاں پہنچتا ہے. جنید جمشید صاحب کا ذکر آیا تھا اور میں اس واقعے کو اکثر یاد کیا کرتی ہوں. تبلیغ کے لیے گلگت جاتے ہیں، عصر کی نماز پڑھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، جہاز میں سوار ہوتے ہیں. جہاز کی منزل لاہور کی طرف یا پنڈی کی طرف، جس طرف بھی تھی. کہتے ہیں کہ کریش ہونے سے پہلے جہاز ایک اینگل کے اوپر واپس کی طرف مڑا ہے. اس کا مطلب ہے ان کی جان نہ تو زمین پہ نکلنا تھی، جتنے لوگوں کی اس میں شہادت ہوئی، نہ اوپر، یعنی ایک خاص سٹیج پہ، اس مقام پہ، تو مڑ کے جہاز ان کو لے کے وہاں پہنچ گیا. شاید میری باتیں، کیونکہ میں میرے مسائل کے لیے قرآن اور احادیث میں سے کوشش کرتی ہوں کہ مجھے جواب مل جائے. انسان بے بس ہے. ہم اپنے دل کے اندر دیکھیں کہ ہمارا دل دوسروں کے لیے کتنا کھلا ہے. اس واقعے نے صرف مری کے لوگوں کو نہیں بدلنا. میں اور آپ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ ہم نے کتنے بڑے دل کے قرآن مالک اس کی بات کی ہے، تو قرآن میں ایک اور مجھے سورہ قیامہ کی ایک آیت یاد آ گئی، وہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى. کیا انسان نے سمجھ رکھا ہے کہ وہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ یہ اللہ جو ہے وہ متنبع کرتا ہے انسان کو کہ بھئی کیا سمجھ رکھا ہے ایسے. پھر ایک اور اسی سورہ قیامہ کی ایک اور آیت ہے کہ يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ. اس روز انسان کو اس کا سب اگلا پچھلا کیا گیا سب بتا دیا جائے گا. میں اکثر یہ دہائی دیتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ آپ بھی میری اس بات کی تائید فرماتے ہیں کہ بھی چاہے ہم قرآن تھوڑا پڑھیں لیکن یہ ترجمے کے ساتھ پڑھیں، یا انڈرسٹینڈ کریں، اس پہ تدبر کریں، اسے انڈرسٹینڈ کریں. قرآن کا تو خود مطالبہ ہے افلا یتدبرون، تو مجھے پہ تدبر کیوں نہیں کرتے؟ لیکن تدبر تو آپ تبھی کریں گے، اس کا ترجمہ پڑھیں گے. اور آج کوئی بہانہ باقی نہیں رہا. قرآن کا تقریباً 64 سے زیادہ زبانوں میں اس کا ترجمہ آ چکا ہے. یعنی آج قرآن کو، یعنی کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اس کا عربی کا ترجمہ نہیں آیا تو مطلب آپ پڑھ سکتے ہیں. لیکن پڑھنے کا ایک طریقہ آپ دیکھیے نا، اگر آپ اپنے ڈگری لینے کے لیے انگریزی پڑھ سکتے ہیں، فرینچ پڑھ سکتے ہیں، دوسری زبانیں پڑھ سکتے ہیں، یا ٹیکنیکل تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، اس کے لیے محنت کرتے ہیں. تو وہ جو خالق کائنات ہے، جو کریٹر ہے ہمارا، جس نے کریٹ کیا ہے سب کچھ مطلب ہے، اس نے جو انسان کو ایسے تو نہیں بھیج دیا، انسان کی زندگی کے تمام معاملات کو چلانے کے لیے، سدھارنے کے لیے، کرنے کے لیے اس نے باقاعدہ طور پہ ایک مینیو میں بھیجا ہے، وہ قرآن کی شکل میں بھیجا ہے. جیسے میں نے پروگرام کے شروع میں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو ہر چیز کو اس نے اپنے دفتر میں قائم کر رکھا، ہر چیز کا نظام رکھا ہوا اس نے اپنے دفتر کے اندر کہ کیسے کرنا، انسان کیسے چلنا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ انسان، اب میں نے پہلے بھی کئی دفعہ آپ کے پروگرام میں عرض کیا کہ جب یہاں پہ کوئی سائنٹسٹ یا کوئی نئی چیز آتی ہے مارکیٹ کے اندر، مثال کے طور پہ میں نے اکثر میں مثال دیا کرتا ہوں، میرا بیٹا جو تھا آج سے کچھ سال پہلے میرے لیے چھوٹا سا ٹیلی فون لے کے آیا. ان کا یہ ٹیلی فون استعمال کرے آپ. اور ٹیلی فون آیا تو ٹیلی فون کے ساتھ اسی ڈبے کے اندر، یعنی ٹیلی فون چھوٹا تھا لیکن اس کے ساتھ کو 35 یا 40 صفحے کی کتاب تھی، اس کے مینو، اسے کیسے استعمال کرنا ہے، اس کے فنکشن کیسے ہوں گے، یہ سب چیزیں لکھی ہوئی تھی. مینوئل آف لائف از قرآن اینڈ حدیث. یو آر رائٹ. آخر میں اس میں وارننگ بھی لکھی ہوئی تھی. اس نے جس نے بنایا تھا ٹیلی فون نے وارننگ لکھی تھی. اس نے کہا کہ فلاں 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 اگر کام آپ کریں گے تو پھر آپ کی گارنٹی نیل ہو جائے گی، پھر آپ کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس نے اس دنیا کو بنایا، ساری کائنات کو بنایا، جو رب المشرقین رب المغربین ہے، اور جو اتنی گلیکسیز سفر کر رہی ہیں آسمانوں کے اندر، اتنا سب کچھ چل رہا ہے، تو اس نے کوئی حساب نہیں بنایا، اس نے کوئی قانون نہیں بنایا آپ کو بتانے کے لیے. یہ کیسے ممکن ہے؟ ناممکن ہے یہ. مطلب اس کی طرف توجہ دیتے نہیں ہے.
قرآن کا تو حوالہ ہم بار بار اس لیے دیتے ہیں کہ لوگوں کو بتایا جائے. ہم نے یہ جو عرض موضاتی جو ہمیں مملکت ملی پاکستان کی شکل میں 27 رمضان کی مبارک شب کو ملی ہمیں، وہ اس لیے ملی کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے بار بار وعدہ کیا، مناجات کی کہ اللہ ہمیں ایک ایسا ملک دے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. ہم نے اللہ سے بار بار وعدہ کیا، دعائیں کی، قربانیاں دی ہم نے اس پاکستان کے لیے کہ صحیح. اللہ تمہیں ایسا خطہ عرضی دے جہاں بھی ہم قرآن کو پورا نافذ کر سکیں، تیرے قانون کو نافذ کر سکیں. تو ہمارا مالک ہے، تمہارا رب ہے، تو کائنات رب ہے، مطلب ہے تاکہ ہم تیرے بتائے ہوئے راستے پر چل سکیں. لیکن ہم نے کیا کیا؟ یعنی نعرہ لگایا پاکستان کا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اور کہتے رہے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ ماشاء اللہ. یا کوئی اور چیزیں ہم کرتے رہے. مطلب آج سر بہت شکریہ، آپ بڑی عجیب طرف پروگرام کو لے کے چل پڑے ہیں. میں اس ٹاپک کی طرف بھی آتی ہوں. یہ جو ہم ہر چیز کو مذہب میں ڈھال نہیں، کے آپ دیکھیں اور کہ میں نے کلمے میں ڈھال کے لے کے سورہ چلتے ہیں نا، میں اس کی طرف بھی آتی ہوں ابھی. اس سورہ قیامہ کی میں نے جو آیت پڑھی یا دوسری، مطلب یونبئ الانسان یومئذ بما قدم واخر، یعنی اس روز انسان کو اس کا سب اگلا پچھلا اس کا کیا گرا بتا دیا جائے گا. بالکل صحیح، بالکل صحیح. آپ یہ دیکھیے کہ انسان کا جو حساب کتاب لیا جائے گا سب اس کی زبان پہ تالا لگا دیا جائے گا. یہ لیفٹ تھائی، آپ کی بائیں تھائی جو ہے، مطلب سب سے پہلے جو ہے یہ گواہی دینا شروع کرے گی. پھر سارے جسم کے اعضاء گواہی دیں گے، اور آخر میں جب زبان کھولی جائے گی تو زبان کا پہلا جملہ یہ ہوگا، ہائے ناس ہو تم سب کا، تم نے میرے خلاف گواہی دے ڈالی. کیا ہم نے کبھی سوچا کہ ہمارے اپنے جو اعضاء ہیں یہی ہمارے خلاف جو شہادت اگر دی انہوں نے، اور یقیناً اگر دیں گے، اگر جو کیا آپ نے، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ کہاں جائیں گے؟ صحیح. سر مری کے سانے کی طرف ایک دفعہ پھر لوٹتے ہیں. گورنمنٹ کی جہاں وہ میرا ایک بڑا پیارا بیٹا ہے، اس نے مجھے ایک اور چیز بھیجی. اس نے کہا مری میں خالی گورنر ہاؤس بھی تھا، وزیر اعلیٰ ہاؤس بھی تھا، آرمی کے بیس ریسٹ ہاؤس بھی تھے، ہوٹلوں میں جگہ بھی تھی. ایک نہیں تھی تو انسانیت نہیں تھی، بزنس کمیونٹی کی انسانیت نہیں تھی. دیٹ از اے فیکٹ. مگر عام آدمی اگر وہ دھکا لگا رہا ہے یا جو بھی کر رہا ہے، مگر بعد میں لوگوں نے اپنے دروازے کھولے، میں ان لوگوں کو مورد الزام نہیں ٹھہراتی. یس، آپ نے شروع میں کہا 30,000 گاڑیوں کی گنجائش تھی، 1,62,000 گاڑیاں گزر گئیں. گورنمنٹ کی غلطی. اچھا، اب اگر گورنمنٹ اتنی اچھی ہے تو جو رسپانسبل لوگ ہیں کیا ان کو فائر کیا جائے گا؟ یہی بات، جزاک اللہ، یہ جسٹ ریڈ مائی مائنڈ. مطلب ہے میں یہی تو کہہ رہا ہوں. میں کہتا ہوں کہ اس کی جو غلطی جو تسلیم کی جائے، جب غلطی تسلیم کی کہتے ہیں کہ یہ ہوا ایسا ہوا، تو پھر لوگوں کو بتایا جائے نا کہ جنہوں نے غلطی کی، تاکہ آنے والوں کو یہ سبق ہو. اور جہاں ہوگا، تک پر میں آپ کو جو پریڈکشن دے رہی ہوں ہوگا یہ کہ جی آئی ٹی بنے گی، تحقیق ہوگی، وہ لوگ اپنے اپنے عہدوں کو انجوائے کرتے رہیں گے، اگلے الیکشن میں پارٹی کو بدلیں گے، وہی عوام ان کو پھر ووٹ دیں گے، اور وہی لوگ دوبارہ آپ کے اور میرے آ کے منسٹرز بنیں گے. بالکل، میں آپ یہی بات ہے. تو پھر کس کے لیے رو رہے ہیں ہم؟ سچی بات یہ ہے کہ میں آپ کو بات بتاؤں، میں اکثر اب یہ کہتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ مجھے 4 دہائیاں ہو گئی ڈول پیٹتے ہوئے، اس سے بھی زیادہ، کہ سوئی ہوئی قوم کو جگایا جائے. آپ یقین کریں کہ اب مجھے لوگ کہتے ہیں کہ تم خود بھی بہت پتہ روتے ہی نہیں روتے، ہمیں بہت رلاتے ہو، تمہارے کالم ہمیں بہت رلاتے ہیں. مطلب ہے میں بس سوچ رہا ہوں، میں اب کہتا ہوں کہ یہ قوم جو سونے کی ایکٹنگ کر رہی ہے نا، اسے اٹھانا بڑا مشکل ہے. سوئے کو تو اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن جو سونے کی ایکٹنگ کر رہے ہیں ان کو کیسے اٹھایا جائے؟ یہ اگر حادثہ جو ہے مری کا حادثہ، اگر اس کے بعد کوئی خاطر خواہ اقدام نہیں اٹھائے جاتے، تو لوگ پھر انہی لوگوں کی کاروں کے آگے زندہ باد، آوے آوے جیوے جیوے کا نعرہ لگاتے ہیں. تو پھر اس قوم کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے. جیسا آپ نے ایک بہت بڑی مثال دی تھی بہت پہلے، پل پہ گزرنے سے جو ٹیکس دیا جاتا تھا، اس کے بارے میں مثال دہرانا نہیں چاہتا. پھر میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے پرانے پروگرام نکال کے اسی مثال کو دیکھ لیا جائے. میں اسی کو سمجھتا ہوں وہی ہونا چاہیے. ہمارے ساتھ وہی تو ہو رہا ہے. دوسری بات میں مری کے سانے کے لیے ہمیں کنکلوژن بھی نکالنا ہے نا، تو ٹائم تو بہت تیزی سے گزر جاتا ہے کہ مری کے سانے میں جو لوگ رسپانسبل ہیں ان کو اس کی پنشمنٹ ملنا چاہیے. بالکل، کنکلوژن یہ ہے کہ جب محکمہ موسمیات نے باقاعدہ طور پہ اس بات کا اعلان کیا تھا 30 دسمبر کو بھی اور 31 دسمبر کو بھی، اور وہ نوٹیفیکیشن بھی آج ٹویٹر پہ گردش کر رہے ہیں باقاعدہ ان کے جو نوٹیفیکیشن ہے، تو اس کے بعد جن لوگوں نے ٹول پلازا سے دونوں اطراف میں گاڑیوں کو اندر آنے دیا ان کو پکڑا جائے، ان کے جو ذمہ دار ہیں ان کو پکڑا جائے، اور جو گورنمنٹ جو کمشنر ہے وہاں پہ جو ان کو بھی پکڑا جائے. بلکہ میں کہتا ہوں وزیر اعلیٰ جو ہے پنجاب کا، اس کو بھی پکڑا جائے.
وزیر اعلیٰ کو تو بیچارے کی پتہ نہیں اس کی کس کی جنوں کی سفارش ہے، وزیر اعلیٰ نے تو اتنے بلنڈرز کیے ہیں، اس کو تو کوئی ہاتھ ہی نہیں ڈال سکتا. اور فواد چودھری اور وہ جو مسٹر گل ہیں، وہ تو میرا خیال ہے کہ جب ہوا تو گل صاحب نے تو امریکہ آ جانا یا کینیڈا، اور بتیرے لوگ ان کی جوتیاں دھونے کے دھو کے پینے کے لیے تیار ہوں گے. دس از ویری انفارچونیٹ، مگر میں رسپانسبل ٹھہراتی ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے ان کو الیکٹ کیا ہے. اگلی بات آپ نے کہا پاکستان لا الہ الا اللہ پہ بنا، مسلمانوں کا ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، اقتدار کا نشہ کیا رہا کہ بادشاہوں نے اپنے بیٹوں کو بھی مروایا، اپنوں کو بھی مروایا. پاکستان بنا، کشمیر کا معاملہ اگر دیکھیں، جناب عبداللہ صاحب رہے، عبداللہ کے بیٹے آئے، ان کے بیٹے آئے، پھر محبوبہ مفتی بھی ان کے ابا جی نے پہلے، یعنی آج تک کشمیر کا مسئلہ تو کسی نے حل نہیں کیا. اگر آپ ان کی اپنی جائیدادیں دیکھیں تو ان کی جائیدادیں 4 گنا ہو گئیں. پاکستان سے جن لوگوں کو کشمیر کی کمیٹی میں بٹھایا گیا تھا، ہر آدمی اپنی تنخواہ لے کے یہ جو پولیٹیشنز ہیں نا، دے آر دا کرپٹ پیپل، دا موسٹ کرپٹ پیپل. دیکھیے میں نے پچھلے پروگرام کے آخر میں نے آپ سے یہ بات کہی تھی، میں نے کہا کہ بہن کبھی اس پہ پروگرام کیجیے گا. پولیٹیشین میں اور لیڈر میں فرق ہوتا ہے. آپ نے ذکر کیا ہے یہ تمام جو غلطیاں ہیں، یہ تمام چیزیں یہ پولیٹیشین کر رہے ہیں، کیونکہ انہیں اب یہ دیکھنا ہے کہ اپنا اگلا کردار کیسے جیتنا ہے. جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا کہ یہی لوگ آ جائیں گے اگلے الیکشن میں، کچھ پارٹی تبدیل کر کے آ جائیں گے، ایک پارٹی چھوڑ کے دوسری پارٹی میں چلے جائیں گے، تو اس طرح ری شفلنگ ہوگی، مطلب سارا معاملہ. لیکن جو لیڈر ہوتا ہے، وہ لیڈر جو ہے وہ الیکشن کے بارے میں نہیں سوچتا، وہ آپ کی نسل کے بارے میں، آپ کے بچوں کے بارے میں، پھر ان کے بچوں کے بارے میں سوچتا ہے. آپ دیکھیے کہ امریکہ کو جان ایف کینیڈی جو صدر تھا، اس نے ایک بڑا فقرہ کہا تھا، اسے بار بار کوٹ کیا جاتا ہے، بلکہ اب تو اسے اوور کوٹ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. اس نے کہا تھا کہ آپ یہ مت دیکھیں کہ امریکہ نے آپ کو کیا دیا ہے، بلکہ آپ یہ مجھے بتائیں کہ آپ نے امریکہ کو کیا دیا ہے. ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اس ملک کو کیا دیا ہے. یہ جو آزاد خطہ ہمیں ملا، اللہ تعالیٰ نے جو اتنی قربانی کے بعد ہمیں دیا، کیا ہم نے وفو بالعہد کو پورا کیا؟ کیا وعدہ پورا کیا ہم نے؟ ہمارے پرائم منسٹر اپنی تقریر میں اقتدار میں آنے سے پہلے بھی اور آج بھی وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے ہیں. کیا انہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین کا معنی پتہ ہے کیا ہے؟ وہ کیوں یہ کھلواڑ کر رہے ہیں؟ پتہ ہوگا میرا خیال ہے پتہ کیوں ہوگا. پھر پتہ کہ آپ دیکھیے، اگر انہیں یقیناً پتہ ہے، لغوی معنی پتہ ہے، لیکن عمل کے خلاف جا رہا ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. یہ اداروں کی زیادتی تھی، 116 115 سیٹیں ڈلوا دی تھی، تو 4 سیٹیں اور ڈلوا کے میجورٹی دے دیتے تو مطلب شاید ان کو اس طرح فقیر نہ ہونا پڑتا. یہ جو آپ کے فواد چودھری جیسے بندے نہ رکھنے پڑتے، پھر شاید یہ کوئی اپنے میجورٹی بھی اگر مل جاتی تو کیا آئی ایم ایف سے جان چھوٹتی ان کی؟ پھر بھی یہی کام کرتے. آج بھی جو باقی جو جماعتیں ہیں وہ بھی انہی کی جماعت کی گنی جائیں گی. حکومت تو ان کی ہے. ضیاء الحق صاحب کی پیداوار تھے، نواز شریف صاحب 1 بار 2 بار 3 بار، اب پھر وہ آنا چاہتے ہیں، پھر ان کی بیٹی آئے گی، آگے جنید صفدر تیار ہو رہے ہیں، ادھر سے شہباز شریف کے بیٹے بھی تیار ہو رہے ہیں. یعنی ہم نسل در نسل، محبوبہ مفتی اور میں نے جناب عبداللہ صاحب کا ذکر بھی کیا، ہم مسلمانوں کا المیہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ چاہے وہ بادشاہت ہو، چاہے وہ وزارت ہو، ہماری نسلوں میں آگے منتقل ہوتی چلی جائے، اور عوام پھر ان لوگوں کا ساتھ بھی دیتے ہیں. لیکن اس کا علاج اس گورنمنٹ کی بھی پرابلم یہی ہے. دیکھیے میری بہن، میں کہتا ہوں اس کا علاج جو اس کا علاج بتا رہا ہوں، اس کا علاج صرف اگر ہے تو صرف علاج قرآن ہے. اس کا علاج صرف قرآن ہے، جس کے نام پہ ہم نے یہ ملک حاصل کیا، جس کے نام پہ یہ پھر قرآن ہے. تو پھر وہی بات یہ ہے نا کہ دیکھیے میں تو ذاتی طور پہ ہر مسئلے کا حل قرآن پاک اور حدیث اور سنت سے لینا چاہتی ہوں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ سارے کے سارے ملا پیدا کر دیں. ملک ملاؤں سے نہیں چلتے. آپ کو کس نے کہا؟ مطلب آپ کیوں کہتے ہیں ملا پیدا؟ تو اس لیے سر جو میرا آپ ملا ہیں، اگر آپ کہتی ہیں کہ اس کو سمجھتے ہیں آپ ملا ہیں، آپ مجھے ملا سمجھتی ہیں؟ سر قرآن پاک جو ہے نا میرے اندر بستا ہے، اس کا مجھے ذکر کی ضرورت ہی نہیں. اگر قرآن کا دعویٰ، قرآن کا نظام لانے والے ملا ہیں تو میں ملا ہوں، رہوں گا ملا میں. نہیں سر، وہ پھر پاکستان میں آئی ڈونٹ نو، اٹس اے لمبی بحث ہے. یہ جس ملا کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں اس کے خلاف ہم نے آپ کے ساتھ پروگرام کیا. کیا اس سوچ کے خلاف جو سیالکوٹ میں جو استعمال ہوئی، کیا ہم نے پروگرام نہیں کیا؟ کیا ہم نے سب سے پہلے کنڈیم نہیں کیا؟ آپ ہی کا پروگرام تھا جو سب سے پہلے ہم نے کنڈیم کیا اس پروگرام کے بارے میں.
ہم تو ہر پاکستان میں جو بھی ایسا مسئلہ ہوتا ہے الحمدللہ آپ لیڈ لے جاتی ہیں، سب سے پہلے ہم وہ پروگرام کرتے ہیں، ہم اس کے بارے میں. اور یہ ہے کہ ہمارا کام تو یہی ہے نا کہ یعنی ہم اس سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو منادی دینے والے ہیں، منادی کر رہے ہیں. ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ایسا ہوا تو لٹ جاؤ گے، مارے جاؤ گے، بچ جاؤ. پھر ہم اس کا علاج بھی بتاتے ہیں. اب یہی تو علاج بتا رہے ہیں کہ اس کا علاج. اب دیکھیے تمام ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ تمام خزانوں کا اللہ مالک ہے، تمام خزائن جو ہے اللہ کے ہاتھ میں ہیں. لیکن یہ ہے کہ مانگنے کے لیے ہم IMF میں چلے جاتے ہیں. وہ انہیں پتہ چل گیا ہے ہماری منافقت کا. یہ کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں. آپ یہ بتائیے لوگ ٹیکس کیوں نہیں پے کرتے؟ آپ ایک گیم کھیل کے دیکھ لیجئے گا، اگر اس گیم میں بھی آپ ایک کالونی بنائیں اور کالونی میں اگر ٹیکسز نہیں پے کریں اور سڑکیں نہ بنائیں، اور لوگ تو ٹیکس تو پے کرنا نہیں چاہتے، اور جو گورنمنٹ والے ہیں وہ ٹیکس پے کرتے ہیں، جو امیر آدمی ہے وہ تو ٹیکس پے کرنا ہی نہیں چاہتا. دیکھیے میں آپ کو ایک یہ بھی بات عرض کر دوں، چلیے بات کھلی ہے. اگر اسلامی نظام ہو تو یہ تمام ٹیکسز حرام ہیں جو لیے جاتے ہیں. صرف اور صرف زکوٰۃ اور عشر لیا جاتا ہے. زکوٰۃ اور عشر جو ہے نا وہ ہے اس میں. یہ تمام ٹیکسز حرام ہیں. ہاں سر آپ ایک بات میں بتاؤں، یہ جو بنا سود بینکاری کا بھی سعودی عرب نے چلا ہوا ہے، آپ اس کی ڈیٹیل میں جائیں. میرا دل کرتا ہے آپ کے پروگرام کے فوراً بعد میں یہ پروگرام ضرور کریں. آپ یہ ایئر پروگرام کرتی ہوں کریں. کہ میں اس اس میں کے بھی لیے میں اس کے سعودی لیے آپ کے عربیہ ساتھ دعا خود کرنے کو سود تیار کے ہوں. اوپر کاروبار کر رہا ہے. میں کہتا ہوں اسلامی بینکنگ کے لیے بات کرنے کے لیے میں آپ کے ساتھ بالکل تیار ہوں. ابھی پروگرام کریں آپ. ہم سر آپ کو انڈائریکٹلی وہ بھی سود پہ ہی چلتی ہے، ساری چیزیں سود پہ ہی چلتی ہیں. یہ جو میں انٹرنیشنل کہتا ہوں مارکیٹ کو آپ بیٹ نہیں کر سکتے. اس کا علاج بھی تو ہے نا میری بہن. بیماری ہو تو علاج بھی تو ہے نا. اب یہ کہتے ہیں کورونا ہر جگہ آ گیا. کورونا کا علاج جو ساتھ ساتھ چل رہا ہے. نو سر، نو سر، ہم نے بس وہی بات ہے نا کہ آگے بڑھنا ہی نہیں ہے. ہم نے وہی ٹھیک ہے جی، قرآن پاک سے آپ حل نکالیں سب کچھ، مگر انٹرنیشنل لیول پہ تو آپ کو انٹرنیشنل مارکیٹ کے ساتھ چلنا پڑے گا. دیکھیے قرآن کہتا ہے حل البیع وحرم الربا. اللہ نے کہا کہ سود میرے خلاف کھلی جنگ ہے. آپ اللہ کے خلاف کھلی جنگ کر رہے ہیں تو پھر کیسے جیتیں گے آپ؟ پھر اللہ نے یہ کہا ہے کہ تم نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے کہ تم پورا نہیں کرو گے تو میں تم دنیا کی ذلیل ترین قوموں سے رسوا کروا دوں گا. اینی ویز ہمارا سفر شروع ہوا تھا مریض سے، ہم الٹی طرف چل پڑے. آپ نے شروع کیا ہے تو اس کا جواب تو دینا پڑے گا. نہیں، گورنمنٹ سے سٹارٹ ہوا تھا، IMF کی طرف میں آ نے گیا. آپ سے کہا نا کہ ایحسب الانسان ان یترک سدی. کیا انسان نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں، یہ نہیں چھوڑا جائے گا ایسے. اس سے ایک ایک چیز کا حساب لیا جائے گا. تمہیں دنیا میں بھیجا تھا، بتاؤ تم نے وقت کہاں خرچ کیا، تم نے اپنا مال کہاں خرچ کیا، تمہیں جو اختیارات دیے گئے تھے تم نے کہاں خرچ کیے. یہ ساری چیزوں کا حساب بھی دینا ہوگا رب نے. رب کیا ایسے چھوڑ دے گا ہمیں؟ جنت اتنی آسان ہے. ہم بازار میں کاٹ کی ہنڈیاں، مٹی کی ہنڈیاں خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو 10 روز سے اسے نوک کر کے اسے دیکھتے ہیں. وہ 2 روپے 5 روپے کی لینی ہنڈیاں لینی ہو تو اس کے لیے تو اتنا کرتے ہیں. اور چھوڑے جوتا لینا ہو آپ نے پاؤں میں پہننے والا، اسے آپ 10 دفعہ دیکھتے ہیں، آگے پیچھے دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد جوتا لیتے ہیں. کیا اللہ کے قانون کا اتنا بھی آپ کے پاس نہیں رہا؟ آپ کے پاس یہی وجہ ہے. میں آپ کو بتاؤں، لاہور نارکنی میں جب میں داخل ہوا تو سامنے ادھر جوتے کی دکان تھی. وہ شو روم میں جوتے پڑے ہوئے تھے اور سڑک کے اوپر کتابیں پڑی ہوئی تھی. کتابیں سڑک کے اوپر پڑی بک رہی تھی. اور میں نے خود اس میں سے 5-6 کتابیں چنی، جس میں اس لیے میں اس میں کہ وہ قرآن کی باتیں سب باتیں تھے. میں نے کہا بھائی یہ تم نے تو اسے تمہیں اونچی جگہ رکھ دیتے یار، یہ تمہیں رکھ دیتے. مجھے کہتا جی میں تو ان پڑھ آدمی ہوں جی، جو آپ کو پسند ہے لے لیا. یہ تو حال ہے ہمارا. بس سر اللہ تعالیٰ بہتر کرے. اور میرا یہ ٹاپک ہمارا اس طرف آ گیا کہ آپ نے کہا کہ ہم خود ایک دوسرے کے مقابلے میں پیسے کی ہوس کے بیچ میں عام لوگ پھنسے ہوئے ہیں، اور بس وہ ہوس جب تک نہیں جائے گی. اور یہ مسلم امہ کا اس وقت کی دور کی یہ پرابلم ہے ضرور، آپ مانے نہ مانیں. آپ سے یہ بالکل اتفاق ہے. غدار بھی دیکھیں تو ہماری اس مسلم امہ میں پیدا ہوئے. غداروں پہ ہم 2 پروگرام کر چکے. سکوت غرناطہ کا پروگرام کیا، اس سے پہلے یہ اس وقت جو سب سے بڑی مسلم امہ کی پرابلم ہے، جس میں اللہ کرے کہ ہم بس لیکن بہتر کر سکیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بہتری کی طرف جائیں نہ، علاج کی طرف جائیں نہیں. یہ تو ہماری ڈیوٹی ہے نا. اگر ہم پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ یہ وجوہات ہیں غداری کی، یہ جو وجوہات ہیں برائی کی، یہ جو وجوہات ہیں خرابی کی، تو اس کا ساتھ علاج بھی بتاتے ہیں. علاج بھی ہم بہت شکریہ سمیع بھائی، آپ کا میرے ساتھ رہنے کا، وقت گزرنے کا اندازہ بھی نہیں ہوتا. آج کے پروگرام کا اختتام میں اس پوزیشن پہ کرتی ہوں. سمیع بھائی کے پاس
قلم ہے, قلم کی طاقت بہت زیادہ ہے, اور اللہ تعالیٰ نے قلم کی قسم بھی کھائی ہے. قسم مگر اگر جس دن سمیع بھائی کو اقتدار مل گیا اور یہ پرائم منسٹر آف پاکستان ہوئے نا, تو ان کو آگے آگے سوٹی کے زور پہ بیوروکریٹس نے بھی چلانا ہے, اور باقی جو عمرہ ہیں انہوں نے بھی چلانا ہے, اور باقی جتنی منسٹری ہے وہ بھی ان کو چلائے گی. پھر سمیع بھائی نے ہر ایک کی بات مان کے کہنا یس یو آر رائٹ, آئی ایم رائٹ. بہت شکریہ سمیع بھائی. دیکھیے میں اس خوش گمانی اور اس فہمی میں نہیں رہتا. میں اگر اللہ کو مجھے منظور ہوا کہ مجھے بنانا ہے اس وقت میں, تو میں اللہ سے اس اللہ کی دی ہوئی طاقت بھی مانگوں گا. اللہ تعالیٰ مجھے وہ بھی طاقت عطا فرمائے کہ تاکہ میں اپنی عاقبت سنوار سکوں. پرائم منسٹر آف پاکستان نے بھی مانگی تھی وہ طاقت. اگر میری عاقبت جو ہے وہ تباہ برباد ہوتی ہے تو میں 100 دفعہ ایسے عہدوں سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. آوے کاوے ہی بگڑا ہوا ہے. سمیع بھائی بہت شکریہ آپ کا میرے ساتھ ہونے کا. سامعین آپ لوگوں کے پروگرام کو دیکھنے کا اور سننے کا بہت شکریہ. اگر مجھے اقتدار ملا تو آپ باہر رہیں گی, آپ بھی تو آئیں گی نا, آپ کو بھی پکڑ کے لاؤں گا نا میں. سر خدا گنجے کو ناخن نہ ہی دے تو اچھا ہے. میں تو زندگی کے جو 4 دن ہے اللہ کرے کہ بیہائنڈ دا سین رہ کے کچھ اچھا کر سکوں. میں اگر اپنے گھر کو سنبھال لوں, یہ بیہائنڈ دا سین ہی ہم کر رہے ہیں. یہ کیا ہے بینگ اے وومن, اگر میں اپنے گھر کو ہی سنبھال لوں تو بڑی بات ہے. گھر سنبھالے نہیں جاتے تو ملک کو سنبھالنا ہے. کھیت مٹی نہیں, کھیت مٹی نہیں سنبھالے جاتے ہیں. اللہ توفیق دے. بائی دا وے حضرت عمر فاروق کو تعداد نہیں آتی تھی اونٹوں گننے کی. ان کے والد کہتے تھے جاتے تھے اونٹ تو واپسی پہ 2 دن کم لے جاتے تھے. اللہ نے جب امیر المومنین بنایا تو پھر کیسی حکومت کی دنیا میں سب سے بڑی حکومت انہیں کی تھی. نہیں وہ دیکھیے وقت کے ساتھ چیزیں بھی تو بگاڑ بھی تو چیزوں میں پیدا ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے مانگیں, آپ ایسا نظام مانگیں اللہ سے, مطلب اللہ خیر کرے. اللہ ہی لائے گا. سمیع بھائی بہت شکریہ. افغان طالبان کتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں, منع کر دیا نا چین کو, ہم نے سود نہیں دینا, ہمیں نہیں تمہاری مدد چاہیے, ہمیں نہیں, اس میں 1% تم نے سروس کے نام پہ سود رکھا ہے, ہمیں نہیں چاہیے, ہم بھوکے مر جائیں گے. وہاں پہ قحط بڑا ہوا ہے, ہم بھوکے مر جائیں گے, ہم نہیں لیں گے آپ کی مدد. سر میں نے کہا یہ عوام ٹیکس پے کرتی نہیں, جو امیر آدمی ہے وہ ٹیکس پے نہیں کرتا. یہ تو وہ عوام ہے جو رمضان میں زکوٰۃ نکلتی ہے, رمضان سے پہلے اپنے آپ کو کسی اور سیکٹ میں ظاہر کر کے بینک سے بھی پیسہ نکال لیتے ہیں, تاکہ ایک لحاظ سے درست بھی ہے. اینی ویز سر ٹائم پروگرام کا ختم ہوتا ہے. آپ سوال بڑا چپتا ہوا کر کے فوراً بھاگ جاتی ہیں. مطلب میں ایک کمپلیمنٹ کرنا چاہتی ہوں, آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں, آپ نے ویٹ بہت لوز کیا ہے. بہت شکریہ, جزاک اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہمیں اجازت دیجیے, دیکھنے اور سننے والے آپ تمام اجازت دیجیے گا. لو یو آل. اللہ تعالیٰ آپ پہ اپنا کرم رکھے, حفاظت میں رکھے, اور مجھے اور آپ کو دوسروں کے لیے بہتر کرنے کے قابل کر سکے. آمین. اٹ اسٹارٹس فرام ہیئر. میرے اپنے دل سے, میری اپنی ذات سے شروع ہوتا ہے. اللہ کسی کے لیے اچھا کرنے کے قابل کر سکے. آمین. And what the mind of man conceive and believe, mind of man can achieve. اگر میں پہلے اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کروں گی تو انشاءاللہ I will definitely do it. انشاءاللہ. اجازت دیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر رہے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.